بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ اسلامیات پارٹ 1 اس کا دوسرا پیپر حدیث و علم الحدیث، اس کا پورشن متن حدیث کا آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے کتاب الایمان کے 4 لیکچرز آپ سماعت کر چکے اور ان لیکچرز کے اندر احادیث کو ملا کر ایک مضمون بنا کر اس کی تشریح کرنے کا طریقہ کار آپ کو میں بتا چکا ہوں، اور آج ہماری جو کتاب الجہاد ہے آپ کے سلیبس میں ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، اور موسٹلی ان میں سے ایک سوال ضرور آتا ہے، تو ان کی بھی جو اہم حدیثیں ہیں وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ان احادیث کو ملا کر آپ جب کتاب الجہاد کی مختلف احادیث پڑھیں گے تو 2 یا 3 یا 4 احادیث کے اندر ایک مضمون نظر آئے گا آپ کو۔ ان کو ملا کر ایک مضمون جب آپ تیار کریں گے تو ان میں سے کوئی بھی ایک حدیث پیپر میں آتی ہے تو آپ اس کی تشریح میں وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو گویا میں جیسے آپ کو پہلے گائیڈ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو باقی آپ بک سے دیکھیں گے اور کچھ آپ اس کی تشریح میں آپ کو بتا دوں گا، باقی آپ اپنی کتاب سے دیکھیں گے تو یہ آپ کا اچھا سوال تیار ہو جائے گا۔ کتاب الجہاد یہ اس کے اندر مختلف احادیث ہیں۔ سب سے پہلے یہ حدیث بڑی اہم ہے، حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمنوا لقاء العدو، نہ تم تمنا کرو، لا تمنوا نہ تم تمنا کرو لقاء العدو، دشمنوں سے ملاقات کی، فاذا لقیتموہم فاصبروا، جب پھر ان سے ملاقات ہو جائے تو پھر صبر کرو۔ یعنی ملاقات سے مراد ہے کہ دشمنوں سے آمنا سامنا ہونے کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہ کرو، لڑائی کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر بامر مجبوری دشمن حملہ کرتا ہے یا کسی وجہ سے وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارا پھر ان دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرو، فاصبروا، پھر میدان جنگ میں صبر کرو، استقامت کے ساتھ لڑو۔ اگلی حدیث بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، حدیث عبداللہ بن ابی اوفا کتب الی عمر بن عبید اللہ حین خرج الی الحروریہ، کہتے ہیں انہوں نے لکھا عمر بن عبید اللہ کی طرف جب وہ حروریہ کی طرف نکلے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایام التی لقی فیہا العدو انتظر حتی مالت الشمس، یعنی انہوں نے یہ لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام میں سے بعض دن، یعنی کسی دن آپ نکلے، التی لقی فیہا العدو، جس میں کسی دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، یعنی کسی جنگ کے لیے، انتظر آپ نے انتظار کیا، حتی مالت الشمس، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ مائل ہو گیا، یعنی کہ غروب ہو گیا، ثم قام فی الناس، پھر آپ لوگوں میں کھڑے ہوئے یعنی خطاب کے لیے، فقال آپ نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، لا تمنوا لقاء العدو، آپ دشمنوں سے لقاء کرنا اور دشمنوں سے ملاقات کرنا، جنگ کی خواہش کا اظہار کرنے کی تمنا نہ کرو، واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی جنگ جو ہے وہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو باہمی گفت و شنید کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ وہ حل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، لیکن فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب جنگ تم پر مسلط کر دی جائے اور دشمن جو ہے وہ آرام اور سکون کی زندگی تمہیں بسر کرنے نہ دے، حملہ کر دے اور تمہارا آمنا سامنا ہو جائے دشمن کے ساتھ، تو پھر کیا کرو، فَاصْبِرُوا، پھر صبر کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے نہ صرف صبر کی تلقین کی بلکہ فرمایا، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ تحت ظلال السیوف، کہ بے شک جنت جو ہے وہ نیچے ہے تلواروں کے سائے میں، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اللہم، اے اللہ، منزل الکتاب، کتاب نازل کرنے والے،
و مجری السحابی اور بادلوں کو چلانے والے، و حازم الاحزابی اور گروہوں کو بگانے والے، اہزمہم ان کو بگا دے، اے اللہ اس گروہ کو بگا دے، وانصرنا علیہم اور ہمیں ان پر مدد عطا فرما۔ اب ان دونوں حدیث کو ملائیں تو بہترین ایک آپ کا مضمون بنتا ہے۔ میں نے تھوڑے سے ہنٹس آپ کو دی ہیں، اس پر آپ بہت ڈیٹیل کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ لکھیں گے کہ ان حدیث کے اندر جو پہلی بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے، جنگ کی تمنا کرنے، لڑائی کی خواہش کرنے کا اظہار تم نہ کرو، اس لیے کہ لڑائی کے اندر دونوں طرف نقصان ہوگا، مسلمانوں کا بھی ہوگا اور دشمن کا ظاہر ہوگا، پھر مسلمان شہید بھی ہوں گے، مالی نقصان بھی ہوگا، جانی نقصان بھی ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گریز کیا جائے جنگ سے، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے اور بامر مجبوری پھر جنگ لڑنی پڑے تو پھر اس کے بعد ان سے جب مقابلہ ہو جائے پھر اس پر صبر کرنا ہے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح طور پر اشارہ فرما دیا ہے کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، اور یہ جو ہے آپ کا ارشاد جو ہے یہ بیسیکلی آپ جنگ کی فضیلت، جنگ کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اب قرآن سے بہت ساری آیات ہیں جنگ کی اہمیت کے بارے میں، جنگ کی فضیلت کے بارے میں، وہ آپ اس میں ایڈ کر لیں، اور باقی جو حدیث آئیں گی جنگ کی فضیلت اہمیت کے بارے میں، فضائل، اس میں بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پھر آپ جنگ کی مقاصد کیا ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں گے، کیوں کہ وہ کچھ مقصد ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنگ کے بغیر حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن بعض مقاصد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جنگ کیے بغیر حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ میں نے ہنٹ سے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ جنگ کی تمنا نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جنگ کی صورت میں پیٹ پھیر کر بھاگنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اب یہ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کہنا جنگ سے مراد یہاں پہ اس مسلمان جب لڑتے ہیں تو اس کو ہم جنگ کی بجائے جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی ایک چیز بھی آپ کو میں بتا دوں، جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جنگ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی حکومت کے حصول کے لیے، اقتدار کے لیے، مال و زر کے لیے، ان مقاصد دنیاوی مقصد کے لیے جو لڑائی لڑی جاتی ہے اس کو جنگ کہتے ہیں، اور جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑائی لڑی جاتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو مسلمان ہمیشہ جو حقیقی مسلمان ہیں وہ کیا ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ جنگ نہیں کرتے۔ جہاد کا مطلب عملی جدوجہد کو بھی کہتے ہیں، آپ انفرادی طور پہ ہو، اجتماعی طور پہ ہو، اس کی بہت ساری اقسام آ جاتی ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالسیف ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ جہاد بالسیف ہے، یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے دشمن کے ساتھ جو مقابلہ کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے، اور ایسی لڑائی کہ جس کے اندر آخر کار پھر دو ہی آپشن آپ کے سامنے ہیں، یا آپ غازی بن کر لوٹیں گے یا آپ شہید بن کر لوٹیں گے، اس میں پھر آپ پیٹ پھیر کر نہیں کسی حوالے سے بھی واپس آئیں گے۔ تو آپ اگر اس کے اندر فضیلت آپ بیان کرنا چاہیں جنگ کی اور جہاد کی تو قرآن مجید کی آیات دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں سے، زحفاً ان کے کسی گروہ سے، فلا تولوہم الادبار، تو تم پیٹ پھیر کر نہ بھاگو۔ اب یہ وہ جو حدیث ہے اسی سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے، وہاں بھی حکم دیا گیا ہے کہ فاذا لقیتموہم فاصبروا، جب تم ان کے ساتھ مقابلہ تمہارا ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے تو پھر تم صبر کرو، پھر تم یا ان کو مار دو یا شہید ہو جاؤ، یا غازی بن جاؤ یا شہید کا رتبہ حاصل کر لو، پھر اس وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میدان جنگ سے جو مومن ہے وہ کبھی بھی پیٹ پھیر کر بھاگتا نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی وہی بات، اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم ملاقات کرو، تمہارا آمنا سامنا ہو، تمہیں ملاقات کرنی پڑے، فئتن، کسی گروہ سے یعنی کافروں سے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرن، کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس آیت میں بھی وہ بات کی جا رہی ہے کہ جب تمہارا آمنا سامنا ہو کفر، عالم کفر کے ساتھ،
بعض ان کے گروہوں کے ساتھ یعنی اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جب تمہارا آمنا سامنا ہو میدان جنگ میں تو کیا کرو، فثبتوا، ثابت قدم، یعنی وہاں پہ آپ نے ثابت قدم دکھانی ہے، بھاگنا نہیں ہے اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ وذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا ہے تاکہ اس ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو چابی ہے وہ بھی بتا دی ہے کہ میدان جنگ میں جا کر بھی اللہ کے ذکر کو نہیں بھولنا۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، یا وہ قتل ہو جاتے ہیں یا پھر وہ غالب ہو جاتے ہیں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم عن قریب ان کو بہت بڑا اجر دیں گے، یعنی یا وہ غازی بن کر لوٹتے ہیں یا وہ شہید بن کر لوٹتے ہیں اللہ کی راہ میں تو ہم ان کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ تو یعنی ان کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد جہاد کرتے ہیں تو جہاد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنین کی، ان کی جانوں و ان کے مال کو، بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، پس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں یعنی شہید ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مومن کی جان اس کی اپنی جان نہیں ہے، اللہ نے خرید لی ہے اور بدلے میں ان کو جنت عطا کی ہے، اور پھر میدان جنگ میں جب وہ جا کر لڑتا ہے تو بیسیکلی وہ ایک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو سامنے رکھ کر لڑتا ہے، جان اس کی اپنی ملکیت میں نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ سودا ہو چکا ہے اور اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی، تو اس لیے وہ بے خوف ہو کر اور نہ ڈر ہو کر اور جرأت مندی اور شجاعت اور بہادری کے ساتھ وہ جنگ لڑتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یعنی فیصلہ یہی ہوتا ہے، یا وہ خود جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے یا ان کو مار دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، پیٹ پھیر کر بھاگتا نہیں ہے۔ اور جو اس کا پھر مقصد کیا ہوتا ہے، فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، یعنی جو اس مقصد کے لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ، اللہ کا نام بلند ہو جائے، پس وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے جو جہاد کی فضیلت کو اجاگر کر رہی ہے۔ اور پھر جہاد کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہے، فتنہ فساد کو ختم کرنا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان بعضوں کے ذریعے دفع نہ کرتا، ان کا خاتمہ نہ کرتا، تو یہ پھر مسجدیں اور ان کے عبادت خانے جو ہیں جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں اور جہاں پر اللہ کے نام کا ذکر ہوتا ہے مسجدوں میں، تو یہ ہدمت یعنی منہدم ہو جاتی، مطلب مٹ جاتی، ختم ہو جاتی۔ تو یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک غلط لوگوں کو اچھے لوگوں کے ذریعے دفع کرتا ہے، تو وہ دفع کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی انسانیت کی خدمت کی بھی اس کے اندر اہمیت ہے، وقاتلوہم، ان سے لڑو، قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اب جہاں فتنہ ہے ویکون الدین کلہ للہ، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کا دین ہی غالب آ جائے، جہاں فتنہ فساد ہوگا، فتنے کے خاتمے کے لیے بھی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اب غیر مسلم ہیں وہ روز بروز مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں، ان کو سکون سے نہیں جینے دیتے، ان کو عبادت نہیں کرنے دیتے، ان کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، تو پھر ایسے فتنے کے کلا کما کرنے کے لیے پھر جہاد ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جی، آپ کو میں نے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ اس کی جو باقی احادیث آئیں گی اس میں آپ کو کچھ میں مزید احادیث کی روشنی میں بھی اور مزید کچھ آیات کی روشنی میں، چونکہ کتاب الجہاد میں ابھی 1-2 لیکچر اور ہوگا، اس لیے پریشانی ہونا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب دوسرا لیکچر ہو یا تیسرا، ان سارے تینوں لیکچرز کو آپ نے ملا لینا ہے، ایک لیکچر بنا لینا ہے، اور اس کی ساری آیات احادیث اس کے جو ہیڈنگز ہیں ان کو آپ اکٹھی کر لیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی حدیث آئے گی کتاب الجہاد، ظاہر ہے وہ جہاد سے ریلیٹڈ ہی ہوگی، بس اس کو آپ نے تھوڑی سینس استعمال کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ اس حدیث کے اندر کس چیز کی طرف زیادہ اشارہ کیا گیا۔ جیسے یہ حدیث ہے تو اس کے اندر پہلے تو یہ کہا گیا کہ آپ جنگ کی تمنا ہی نہ کریں، اگر کرنا پڑے تو پھر کیا کریں، پھر آپ ڈٹ کے ساتھ لڑیں، صبر کریں، مطلب کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی حدیث میں اس کی اہمیت بھی بیان کر دی کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو جب ایک پوائنٹ آپ کو مل گیا، اب اس کی فضیلت پر آیات احادیث آپ لکھیں، بالکل ڈیٹیل کے ساتھ لکھیں۔ تو آپ جب بھی کوئی حدیث کا ترجمہ تشریح کریں اس کو دیکھیں کہ وہ اس میں کیا بات اہم ہے اور ایک پوائنٹ کون سا
سا ہے جس کو آپ نے پہلے نمبر پہ لینا ہے، اور باقی کو ملائیں آپ اس پورے سوال کے ساتھ جو کہ کتاب الجہاد کے روشنی میں آپ کو میں آیات اور احادیث اور مختلف جو ہیں میں آپ کو دے رہا ہوں. تو انشاءاللہ یہ اگلے ایک دو جو لیکچر ہوگا اس کے اندر بھی آپ کو کچھ مزید مٹیریل دوں گا، اس مٹیریل کو بھی اور اس کو ملا کر آپ اپنی بک پر ایک نوٹ بک پر ایک اچھا سا نوٹس بنا لیں اس کے، اور پھر کتاب الجہاد میں کوئی بھی حدیث آئے تو اس سے ریلیونٹ ملا کر اس کی تشریح کر دیں. تو انشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا سوال تیار ہوگا. تو کومنٹس میں آپ ضرور بتایا کریں آپ کی تیاری کے حوالے سے بھی اور لیکچرز کے حوالے سے بھی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.